जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। उनको अदालत में पेश किया गया है। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, ट्वीट किए हैं, वो क्या डिटेल्स हैं। और अब डॉलर लाने के लिए हुकूमत ने एक नया तरीका निकाला है और एक नई तजवीज सामने आई है डार साहब की। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए और उसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी हैं। सबसे पहली चीज जी, इमरान रियाज खान साहब को अदालत में पेश कर दिया गया है। मियां अली इशफाक उनके जो वकील हैं वो वहां पे उन्होंने दलाइल वगैरह दे रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब ने जज साहब को वहां पे बताया कि मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, जो भी बात मैंने की है उस पे मैं कायम हूं। मुझे ये भी पता है कि ये मुझे मार देंगे। उन्होंने अरशद शरीफ साहब का जिक्र भी किया और मुख्तलिफ जो है इस हवाले से वहां पे बातें हुई। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। आज की हेयरिंग का उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये मुकदमा बोगस है, इसको खत्म किया जाए। उन्होंने दीगर मुकदमों का जिक्र भी किया अपने दलाइल में। आपको याद होगा कि शीरी मजारी साहिबा की बेटी ने कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वक्त के आर्मी चीफ के हवाले से, जनरल बाजवा के हवाले से, जब उनकी वालदा को एंटी करप्शन वाले उठा के ले गए थे और उन्होंने कुछ बातें की थी जिसके ऊपर फौज ने खुद उन पे मुकदमा करवाया था। लेकिन जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने वो मुकदमा खत्म कर दिया था, उसको एक कौश कर दिया था। तो उसका जिक्र भी हुआ और उस हवाले से भी मियां अली इशफाक ने अदालत में दलाइल देते हुए उसका जिक्र भी किया कि जनाब ये मुकदमा नहीं हो सकता। और मतलब काफी वो दलाइल दे रहे हैं। ऑब्वियसली सब जुडिस केस है, जो भी इसका नतीजा निकलेगा, जो भी जज साहब फैसला करते हैं, मेरी कोशिश होगी आपको अपडेट रखा जाए। लेकिन वहां पे भरपूर दलाइल पेश किए जा रहे हैं, भरपूर दिफा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर भी लोग ये ट्रेंड भी कर रहा है कि इमरान रियाज खान को रिहा किया जाए। मीडिया पे भी इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और एट द सेम टाइम ये भी गुफ्तगू हो रही है कि जनाब ये तो साफ ही नहीं है। मरियम बीबी ने भी कल उसमें अपना हिस्सा डाला, दीगर लोग भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने उसके मुताबिक कर रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में सहाफियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सहाफी के साथ हो। आइन और कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। और बातों के ऊपर लोगों को, गद्दार लोगों को उठाना, क्या ये रवैये मुनासिब है और क्या इससे कोई नतीजा निकलता है या इससे कोई फायदा होता है? मेरा नहीं ख्याल किसी का भी इससे कोई फायदा होता है। अच्छा, अब मुल्क में बढ़ती हुई दहशत गर्दी है जनाब, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसाक डार साहब ने डॉलर लाने के लिए, वो जो थे ना डॉलर डर गया इसाक डार साहब से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे उससे पहले शेयर करना चाहता हूँ वो है जी इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, उनकी ट्वीट है। अभी आपको पता है मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है और अब ये कहा जा रहा है कि कॉल पार्टी कॉन्फ्रेंस आएगी और इस तरह की खबरें भी हैं कि जी इमरान खान को भी दावत दी जाएगी, क्या वो जाएंगे या वो नहीं जाएंगे। आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है, वो ट्वीट में जरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खान साहब लिखते हैं, मैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इस इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही, नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के खात्मे। और साथ अगली ट्वीट में वो लिखते हैं, और दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत देने पर निगाह डालता हूं तो सोचता हूं कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। अब ये वो किस चीज पे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है? कि वो ये कहा जा रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने साबिक वजीर आजम को दावत दी है कि जनाब आप आए और आके इसमें शिरकत करें, जो भी ये टेररिज्म के हवाले से जो कोई हम कौमी पॉलिसी या कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं ये तो सारे मसाइल आपके। और दूसरी बात ये है कि ये इस पे कौमी यकजहती की हुकूमत बात तो करती है, सारी जमातें तो वैसी ही हुकूमत में, और साथ साथ हुकूमत ये भी कह रही है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी बढ़ी है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। हालांकि उसके दौर में जितनी हो रही थी वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, उस डिटेल में इस वक्त में मैं नहीं जाना चाहता। ये कह रहे हैं कि जी जिम्मेदार इमरान खान है, लेकिन ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अब इमरान खान को आना चाहिए। भाई वो तो जिम्मेदार है, उसको बुला के आपने और बढ़ानी है, उसको तो आप मत बुलाएं। ये तो आपका बुनियादी नुकता होना चाहिए कि जी ये कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, इसमें पीटीआई नहीं आएगी क्योंकि उनकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है। जिनकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है उनको आप क्यों बुलाएंगे इस तरह की कॉन्फ्रेंस में? तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनका जो वर्जन है वो कितने कंफ्यूज हैं। या तो आप ये कह दें कि उनकी वजह से बढ़ी है, या फिर आप ये कह दें कि हम उनको कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं। खान साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि मैं इस हुकूमत को मानता ही नहीं, ना मैं इनके साथ बैठूंगा ना मैं बात करूंगा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान की सियासत इसी के ऊपर खड़ी है। वो ये कहते हैं
کہ یہ سیاستدان نہیں ہیں, یہ مافیا ہیں, یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوری جماعتوں سے بات کریں, یہاں پہ نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی جمہوری جماعتیں ہیں, ان لوگوں سے, یہ جو 2-3 خاندان ہیں, ان سے میں بات نہیں کروں گا. اب اس موقف کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, اس پہ آپ کو گلا کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کا موقف ہے, اور ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے میرے خیال میں وہ بھی اس موقف کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا, عمران خان نے جو ایک تصویر ساتھ شیئر کی, اس میں لکھا کہ 10 جو مہینے گزرے ہیں اس حکومت کے, اس حکومت کی فسطائیت کے, فیشسٹ گورنمنٹ انہوں نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے کیسز اور اریسٹ لکھی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں لکھی ہیں, مرڈر اٹیکس کے بارے میں لکھا ہے, وہ سب کچھ یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. اس میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کا ذکر ہے اس تصویر کے اندر کہ ان کو شہید کر دیا گیا, عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ٹارچر کا ذکر کیا, شہباز گل, اعظم سواتی, اعجاز میر, جمیل فاروقی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا اس حکومت کی جانب سے. اور کیسز اور اریسٹ میں شہباز گل, اعظم سواتی, فواد چودھری, شیخ رشید, شاندانہ گلزار, ارشد شریف, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, عماد یوسف, پرویز الہی, عامر سعید ران اور شیریں مزاری, اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اس میں مطلب انہوں نے لسٹ لکھی. اچھا, اور اس سب کے ساتھ آگے انہوں نے نیچے تصویر میں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ اور سوالیہ نشان. اچھا, بہت سارے لوگ اب جو گلہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے رہی, جس قسم کا لوگوں کے اوپر مبینہ تشدد کے واقعے ہوئے, دیگر چیزیں ہوئیں, یہ سب چیزیں جو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس نہیں لے رہی, جس کے اوپر ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے. اور یہ جو تصویر شیئر کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اور آگے سوالیہ مارک ہے کہ سپریم کورٹ کدھر ہے, کیوں نہیں اس ساری چیزوں کے اوپر نوٹس لے رہی. تو جناب یہ ہے خان صاحب کی کلیئر بیان اس حکومت کے حوالے سے. کیا پھر جس سرکار کو وہ مانتے ہی نہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وہ بیٹھیں گے یا ان سے کوئی بات کریں گے. اچھا, اگلی سٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ڈالرز اور ڈار صاحب کے حوالے سے ہے. حکومت نے نئی پالیسی بنائی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کیسے آئیں گے. جی ہاں جی, اب اس کو سن کے آپ سمجھیں گے کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں یا میں کوئی جو ہے ٹھٹھے لے رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہ ہے جی, یہ ڈان میں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ اب خیراتی اداروں کے ذریعے جو ہے ڈالر پاکستان میں آنا ہے. یہ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ خیراتی ادارے دیکھیں, وہ لوگ جو خیرات کا کام کرتے ہیں, جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے, وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کنونس کریں کہ پاکستان میں ڈالر بھیجا جائے, اور مختلف اس میں اداروں کے نام وغیرہ بھی ہیں, اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بتائیں کہ کس طرح ڈالرز کی ضرورت ہے اور پاکستان میں ڈالر بھیجیں. عمران خان کے دور میں تو عمران خان خود آتا تھا ٹی وی پہ اور کہتا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ڈالر بھیجو, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں لوگوں نے پیسے رکھے. اچھا, اس حکومت کی ایک اچھی بات ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمیں پسند نہیں کرتے, تو کس منہ سے آپ ان سے ڈالر مانگیں گے؟ آپ ان کے ووٹ کا حق آپ نے چھین لیا, ان کو ووٹ کا حق دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈالر بھیجیں گے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ خیراتی ادارے جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کنونس کریں. تو یہ ہے جناب وہ جو ڈار صاحب نے آنا تھا, ڈالر نے ڈرنا تھا, پاکستان میں ڈالر ہی ڈالر ہو جانے تھے, انویسٹمنٹ ہی انویسٹمنٹ ہو جانی تھی. اب خیراتی اداروں کو یہ جناب دی جا رہی ہے, ایک طرح سے ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ خیراتی ادارے جو ہیں وہ کنونس کریں اور ان کے ذریعے ڈالر آئے گا. تو یہ ہے جناب ہمارے ملک کی معاشی پالیسی کہ اب باقاعدہ, میں آپ نہیں کہوں گا کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ خیراتی اداروں کے ذریعے اب ڈالر منگوائے جائیں گے پاکستان کے اندر, ان کے ذریعے لوگوں کو کنونس کیا جائے گا. اچھا, اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ اربوں ڈالر پاکستان میں بیچتے ہیں, لیکن جتنا ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, جتنا ان کو تنگ کیا جاتا ہے, آئی ایم ایف سے جو ہے انہوں نے 1-2 ارب ڈالر لینے ہوتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کا بیان بھی چھپا ہوا ہے کہ جناب بڑا سختی کر رہی ہے آئی ایم ایف, یہ بھی کہہ رہی ہے آئی ایم ایف, وہ بھی کہہ رہی ہے. بنیادی طور پہ آئی ایم ایف نے ان کو پورے نظام کو بھرانا کر دیا, ان کے کپڑے اتار کے سائڈ پہ لٹکا دیے, کہتے ہیں جناب یہ بھی آپ ڈکلیئر کریں, وہ بھی کریں, یہ بھی کریں. اور ان کی جتنی یہ چمچہ گیری کر رہی ہے, پورا نظام کی میں بات کر رہا ہوں, کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, عرصہ دراز سے یہ چلا آ رہا ہے. اور وہ کتنے ڈالر دیتے ہیں؟ $10, $2, $3, مطلب کہ 1 ارب ڈالر, 2 ارب ڈالر کے اوپر, اور اربوں 30 ارب ڈالر سے زیادہ تو عمران خان کے دور میں ریمیٹنسز غالباً 30-35 ارب ڈالر تک سالانہ آتی تھیں.
تو کتنے 100 ارب ڈالر وہ دے کے 150 ارب سے زیادہ ڈالر اوورسیز پاکستانی گزشتہ 5-6 سال کے اندر دے چکے ہیں. تو ان کو آپ کیا سہولتیں دیتے ہیں, ان کو آپ تنگ کرتے ہیں, ان کو آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے. ان سے بنیادی کام جو اس حکومت نے پہلا کیا, اوورسیز پاکستانیوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا, ان سے ووٹ کا حق چھین لیا. اس لیے کہ جب ان کے پاس ووٹ کا حق ہوگا 80-90 لاکھ لوگوں کے پاس, تو پھر سیاسی حکومتوں پہ پریشر پڑتا ہے, پھر ان کے مسائل حل ہوں گے, پھر ان کو ایئرپورٹس پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا, پھر ان کی زمینوں پہ قبضہ جب ہوگا تو وہ کہیں گے جناب یہ ہمارا ووٹ ہے, ہم اس جماعت کو دیتے ہی نہیں جو ہماری یہ کام نہیں کرے گی. تو وہ اس سسٹم سے ان کو آؤٹ رکھنے کے لیے وہ جو پریشر ہے وہ تاکہ بلڈ نہ ہو, ان سے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا تھا عمران خان نے وہ انہوں نے چھینا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ تھوڑا سا اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ جس میں ان کو پتا ہو کہ ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہوگی, ان کو یہاں پہ افسران تنگ نہیں کریں گے, ہر قسم کے محکمے میں ان کو جو ہے مشکلات ہوتی ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں, تو میں آپ یقین کیجئے کہ صرف 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان میں سے صرف 1 لاکھ اوورسیز پاکستانی چند لاکھ ڈالر پاکستان میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کی حالت ہی بدل جائے گی. لیکن ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. کیا ان کے ذریعے وہ کنونس ہوں گے؟ وہ جو حکومت ہے جس کی اپنی ریپوٹیشن ایسی ہے, وہ خیراتی اداروں کو کہہ رہی ہے کہ خیراتی ادارے ان کو کنونس کریں, کیا ان کے ہوتے ہوئے کوئی آ کے اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گا؟ جنہوں نے کی ہیں ان کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. پر اینی وے, اب خیراتی اداروں کے ذریعے جناب حکومت کی معاشی پالیسی جو ہے, میرے خیال میں اب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی خیراتی اداروں کے جو اچھی ریپوٹیشن والے لوگ ہیں ان کو بٹھا دیں, کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی بڑا شک ہے کہ آپ لوگ کھا پی جاتے ہیں. آپ سے مراد ہے یہ پورا سسٹم ہمارا جو ہے جس میں افسران بھی شامل ہیں, جو عرصہ سال سے چلا آ رہا ہے, کسی ایک حکومت کی میں بات نہیں کر رہا, کہ سب کھا پی جاتے ہیں. ماضی میں جرمانے بھی کیے ہیں, آئی ایم ایف نے کسی کو جرمانہ بھی کیا ہوا ہے غلط اکاؤنٹنگ وغیرہ پہ پاکستان کو, وہ کب ہوا تھا وہ بھی سب کو پتا ہے. اور اب آئی ایم ایف کہہ رہے کہ جو افسر اپنے بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں, سرکاری افسر جو پاکستان میں فرعون بن کے پھرتے ہیں, وہ آپ پہلے ڈکلیئر کریں گے کہ ان کے اثاثے کتنے. آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے ان کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. تو میرے خیال میں پھر ٹھیک ریپوٹیشن والے خیراتی اداروں کے بندوں کو ان کے سامنے بٹا دیں آئی ایم ایف. اور آئی ایم ایف بھی جو ڈالر ہے, جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ خیراتی اداروں کے کہنے کے اوپر ڈالر بھیجیں, آئی ایم ایف کو بھی کہیں کہ وہ کسی خیراتی ادارے کو ڈالر دے دیں, تو کم از کم وہ ڈالر پاکستانیوں پہ تو صحیح طریقے سے لگیں گے نا. اینی وے, یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں. اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی, عمران ریاض خان کا کیس ابھی چل رہا ہے, جب جو بھی اس کا فیصلہ وغیرہ آتا ہے میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.